تو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ دیکھو دو باتیں یاد رکھنا. اللہ کے لاڈلے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو نبی اور رسول تسلیم کرنا یہ الگ عقیدہ ہے، اور آپ کو اللہ کا آخری نبی تسلیم کرنا یہ مستقل علیحدہ عقیدہ ہے. دونوں عقیدے اپنی جگہ پر مسلم ہیں. ان دونوں عقیدوں کو ملحوظ خاطر رکھنا، اس لیے کہ آپ کے بعد اب کوئی نبی قیامت تک آنے والا نہیں. لیکن عجیب و غریب بات ہے، کبھی کبھی عجیب و غریب مسئلہ یوں لگتا ہے کہ میرے آقا محسن کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب تک دنیا میں نبی کی حیثیت سے جلوہ افروز نہیں ہوئے تھے، اس وقت معلوم کیا تھا پوزیشن؟ اس وقت پوزیشن کیا تھی کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جتنے لوگ بھی دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنے مال کی بنیاد پہ، اپنی طاقت اور شہرت کی بنیاد پہ وہ فرمایا الوہیت کا دعویٰ کیا. کائے کا دعویٰ کیا؟ الوہیت کا. الوہیت جانتے ہو؟ ارے ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود آیا، کائے کا دعویٰ کیا؟ میں خدا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون آیا، انا ربکم الاعلی، میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں. اللہ کے لاڈلے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی لعین شیطان آئے سیدھے خدا ہونے کا دعویٰ کیا، اور میرے آقا محسن کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایسی نبوت عطا فرمائی، ایسا مقام عطا فرمایا، قیامت تک کے لیے نبی بنا کے بھیجا. تو فرمایا کہ میرے آقا محسن کائنات امام الانبیاء کی نبوت کو دیکھنے کے بعد کچھ شیطان قسم کے، شری قسم کے لوگ ایسے تیار ہو گئے کہ یار یہ تو بڑا اعلیٰ کوالٹی کا منصب ہے، بڑا اعلیٰ کوالٹی کا یہ منصب ہے. اس منصب کے لیے فرمایا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بعد وہ نبوت پہ ڈکیتی مارنے لگے. کاہے پہ؟ اور کیا کہا؟ حضور کے بعد میں نبی بن کے آیا ہوں. ایسے ہے دنیا میں، ایسے لوگ ملے تو ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی کو آخری نبی تسلیم کرنا علیحدہ عقیدہ ہے. ایسے شری فسادی لعین شیطانوں سے بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. کیوں؟ یہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ڈکیتی ڈالنے والے لوگ ہیں. ان ڈکیتوں سے، ان ریزنوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی سے یہ دعا کرتے رہو کہ مالک اس ختم نبوت کا عقیدہ ہمارے دل میں موت کی آخری سانس تک جمائے رکھنا. آپ کے بعد کسی کو نبی تسلیم کرنے نہ، تمہارا مذہب بھی غارت ہو جائے گا، تمہارے اعمال بھی غارت چلے جائیں گے. اس لیے کہ فرمایا حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میرے بعد اب کوئی قیامت تک کوئی نبی آنے والا نہیں. اور اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو کہہ دینا لعنت اللہ علی شرکم، اللہ تمہاری شرارت پہ، اللہ تمہاری خباثت پہ لعنت کرے. فرمایا کہ اللہ کے لاڈلے پیغمبر نے جب یہ قرآن کریم میں کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی تھی آگے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے جن کا نام احمد ہوگا، اور قادیان کا ایک باولا پیدا ہوا غلام احمد قادیانی، اس نے اپنے آپ کو کہنے لگا وہ احمد میں ہی ہوں. میرے آقا محسن کائنات امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے 99 نام ہیں، اسی طریقے سے میرے آقا کے بھی 99 نام ہیں. 99
नाम है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की नबूवत लोगों को ऐसी भाग गई, ऐसी अच्छी लगी कि आपके बाद नबूवत का दावा ठोकने वाले, वो फिरका शकीलिया हो या फिरका कादियान का रहने वाला गुलाम अहमद कादियानी हो, ये सारे के सारे जो हैं फरमाया ये हिलाकत के करीब है और सबको हिलाक कर देने वाले हैं। इसलिए अपने अकीदे नबूवत को, खत्म नबूवत एक मिशन है, खत्म नबूवत तो याद रखो, फितना क़यामत तक बेशुमार शक्लों में इस्लाम को धुंधला, इस्लाम की शक्ल को धुंधला करने के लिए फितने बहुत रोनुमा होंगे। लेकिन याद रखो हर जमाने में अहले हक उलमाए हक भी मौजूद रहेंगे और उन तमाम फितनों को, चाहे फितने लातादाद शक्लों में आए, उलमाए देवबंद उन तमाम फितनों को दफइया करने वाले हैं, उन तमाम फितनों को खत्म करने वाले हैं। दलाइल की रोशनी में, कुरान और हदीस की रोशनी में ये तमाम किस्म के फरमाया फितने रोनुमा होंगे, नए नए फितने पैदा होंगे। अल्लाह के लाडले पैगंबर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमा दिया, व रफ़अना लका ज़िक्रक, ऐ मेरे लाडले दुलारे नबी, ओ फरमाया एतराज किया था दुश्मनाने इस्लाम ने कि मोहम्मद के कोई औलाद नरीना नहीं है, अब इनका नाम कैसे चलेगा। तो अल्लाह ने अपने महबूब को तसल्ली के लिए ये आयत नाजिल की थी, अलम नशरह लका सदरक व वज़अना अन्का विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लका ज़िक्रक। और फरमाया मेरे लाडले दुलारे नबी, जहां मेरा नाम होगा वहां तुम्हारा नाम होगा। क्या किस माना कर? वो फरमाया कि जहां मेरा नाम आएगा वहां तेरा नाम आएगा। मैंने अपने नाम के साथ तेरे जिक्र को, तेरे नाम को बुलंद कर दिया है, चाहे वो अजान हो, चाहे वो तकबीर हो, चाहे वो दुरूद हो, चाहे तहियात हो, कहीं पे भी हो, जहां अल्लाह का नाम आएगा वहां पर अल्लाह के महबूब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नाम आएगा। क्यों? एक वक्त ऐसा भी आएगा, अल्लाह ने, जरा गौर से सुनना, एक वक्त ऐसा भी आएगा, अल्लाह ने फरमा दिया, अल्लाह ने क्या फरमाया, ऐ मेरे लाडले दुलारे नबी, एक वक्त ऐसा भी आएगा कि तेरा नाम लेने वाला मौजूद होगा पर मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा, पर मेरा नाम लेने वाला कोई नहीं होगा। वो कौन सा वक्त होगा? वो फरमाया वो वक्त होगा जब रूए जमीन पर एक भी अल्लाह अल्लाह कहने वाला मौजूद नहीं होगा। उस वक्त क्या होगा? कयामत आ जाएगी, लेकिन मेरे लाडले दुलारे नबी तेरा नाम लेने वाला मौजूद होगा। और वो कौन है? कुरान करीम की उस आयत को पढ़ो, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, बेशक अल्लाह और उसके फरिश्ते दरूद और सलाम भेजते हैं ऐ मेरे लाडले नबी तेरे ऊपर, ईमान वालों तुम भी दरूद और सलाम भेज। फरमाया ए मेरे महबूब, मेरी जात तो मौजूद होगी, मेरे फरिश्ते तो मौजूद होंगे, वो तेरा जिक्र करने वाले होंगे, लेकिन जिस दिन मेरा जिक्र खत्म हो जाएगा उस दिन फरमाया क़यामत आ जाएगी, उस दिन क़यामत आ जाएगी। है तो अल्लाह के लाडले पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तमाम तर अवामिर, आपके नवाही, दीन क्या है, ईमान क्या है, मा आताकुमुर रसूल फखुजू व मा नहाकुम अन्हु फंतहू, जो अल्लाह का नबी तुम्हें अता कर रहे उससे मजबूती से पकड़ लो, जिस चीज से मना कर दे उससे रुक जाओ। यही दीन है, यही क्या है? ईमान है, यही दीन है। आज हमने अपने नबी के तरीके को छोड़ा तो अगियार ने हम पर
فرمایا اپنے میں ملانے کے لیے کوشش کرنا شروع کر دیے. آج اپنے نبی کے طریقے کو گھروں سے ہم نے نکال دیا. آج اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نورانی اور پاکیزہ طریقے کو ہم نے دھکا دے کے گھروں سے نکالا. کیا حال بنے گا؟ آج ابو بکر جو ہوتے تو یہ حالت ہوتی. آج ابو بکر جو ہوتے تو یہ حالت ہوتی. گر ہوتے عمر تو کیا کفر کو طاقت ہوتی. ہوتے عثمان تو کیا ہم کو ندامت ہوتی. گر مرتضی ہوتے تو کیا ہم کو یہ ذلت ہوتی. ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے. ہائے اسلام تیرے چاہنے والے نہ رہے. اور جن کا تو چاند تھا افسوس وہ حالے نہ رہے. آج وہ فرمایا چاہنے والے اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ. اور صحابہ کیا تھے؟ حضور کا پرتو تھے. اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ او میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو. خبردار میرے صحابہ کو برا نہ کہنا. اور جس نے میرے صحابہ کو برا کہا اس نے مجھے برا کہا. جس نے میرے صحابہ کو گالی دی اس نے مجھ کو گالی دی. اس لیے کہ تکمیل دین حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ہے. وہ صحابہ ہیں اور ان کی لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کی سیرت اور حضور کی سیرت یاد رکھو. یہ دونوں سیرت کے معنی کیریکٹر، اخلاق، عادات، آداب، یہ دونوں چیزیں علیحدہ نہیں ہیں. ان دونوں میں لازم و ملزوم کی نسبت پائی جاتی ہے. لازم و ملزوم کسے کہتے ہیں؟ جن کا جدا ہونا محال ہو. کوئی آدمی آ کے یہ کہے برف سے ٹھنڈک کو الگ کر دو، برف الگ کر دو، محال ہے. کوئی آدمی آ کے یہ کہے کہ شہد سے مٹھاس کو الگ کر دو، شہد الگ کر دو، یہ محال ہے. کوئی آدمی آ کے یہ کہے کہ شکر سے مٹھاس کو الگ کر دو اور شکر کو الگ کر دو. جس طریقے سے اس کی مٹھاس کا جدا ہونا محال ہے، اسی طریقے سے سیرت صحابہ سے سیرت رسول کا جدا ہونا محال ہے، ناممکن ہے. جو سیرت صحابہ ہے وہی سیرت رسول ہے. اس لیے کہ صحابہ کرام نے ایک ایک ادا کو اتارا تھا. محسن کائنات امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے. اس لیے ہم نے امت نے محبت کی نہیں اپنے آقا سے. اور محبت اگر کرتی ہے دنیا تو آج یہ ختم نبوت کے اجلاس نہ ہوتے. تمہیں یہ بتانا نہ پڑتا کہ وہ فرمایا ختم نبوت کا اجلاس ہونے جا رہا ہے. وہ ختم نبوت کے بارے میں اس لیے کہ عزت و ناموس جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے وہ فرمایا اتنا زبردست محنت ہو رہی ہے کہ کہیں کوئی دوسرا ہمارے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں ایسا نہ کرے کہ وہ نبوت کا دعویٰ ٹھوکے. یاد رکھو جو بھی حضور کے بعد اللہ رب العالمین نے اور فرما دیا جہاں ایمان والوں کی صفات گنائی ہے وہاں پر یہ بتا دیا ہے. اور جو آپ کے پہلے رسول آئے ہیں ان پر ایمان رکھتے ہیں آپ پر. اور اگر بعد میں رسولوں کا سلسلہ ہوتا تو من قبلک و بعدک کا لفظ بھی آتا کہ آپ کے بعد بھی کوئی آئے گا. اللہ نے وہاں پہ ٹھپا لگا دیا. اس لیے آپ کو خاتم النبیین کہا جاتا. خاتم کے معنی آتے ہیں کاہے کے مہر کے، ویسے لغوی معنی انگوٹھی کے آتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک انگوٹھی تھی اور جب کوئی مضمون مکمل ہو جاتا تھا تو اس میں کیا لکھا تھا؟ سب سے نیچے محمد، پھر بیچ میں رسول، اوپر اللہ، یعنی محمد الرسول اللہ. جب کوئی مضمون، کوئی خط و کتابت کسی بادشاہ کو دین کی دعوت کے لیے خط بھیجتے تھے آخر میں اپنی انگوٹھی سے مہر لگا دیتے تھے. اور مہر کب لگتی ہے؟ جب معاملہ پورا ہو جائے، مکمل ہو جائے، جب معاملہ پورا کا پورا مضمون ہو جائے.
आखिर में मोहर लगती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम अंबिया कराम अलैहिमुस्सलातु व तस्लीम को भेजने के बाद आखिर में हमारे आका और मौला मोहसिन कायनात इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज के और सारे नबियों की इमामत करा के आपको इमामुल अंबिया भी बना दिया और खातमुन नबिय्यीन खातमुल अंबिया भी बना दिया। अब आपके बाद कयामत तक कोई नबी आने वाला नहीं है। इसी सिलसिले में भाई इतवार के दिन एक बहुत बड़ा प्रोग्राम कानपुर में, काफी उलमाए कराम आपके वहाँ इश्तहार भी आए, वो तशरीफ ला रहे हैं। तो बाद नमाज इशा परेड ग्राउंड के अंदर ये प्रोग्राम रखा गया है। आप तमामी हजरात से गुजारिश है कि वो ज्यादा से ज्यादा तादाद में पहुंचने की कोशिश करे। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल